اللہ رب العزت نے قرآن مجید اور فرقان حمید کے ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ فصل لربک وانحر، آپ نماز پڑھیں اپنے رب کی اور قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ اس سورت کا جو شان نزول ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جس وقت تیرے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک بیٹے حضرت ابراہیم یا حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، تو جو عاص بن وائل کافر تھا اس نے حضور کو ابتر کہا۔ ابتر عربی میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو منقطع النسل ہو، یعنی جس کی نسل ختم ہو جائے، تو جس کی نسل ختم ہو جائے اس کا ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو معاذ اللہ عاص بن وائل نے یہ جرت کرتے ہوئے معاذ اللہ بہت بڑی گستاخی کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو ابتر کہا۔ یعنی ان کفار کا خیال یہ تھا کہ اب دنیا میں مسلمانوں کے نبی کا ذکر ہی نہیں رہے گا معاذ اللہ۔ تو اس بات کو سن کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل پر ملال آیا، حضور پریشان ہوئے، حضور کے دل میں غم بھر آیا، تو رب نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے نبی علیہ السلام آپ پریشان نہ ہوں، غم نہ کریں، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، کوثر عطا فرمایا ہے۔ اب کوثر سے مراد کیا ہے؟ ایک ہے اپنی طرف سے بات اور ایک ہے مفسرین کی بات۔ تو میری اور آپ کی بات تو رد ہو سکتی ہے، مگر جو محدثین اور مفسرین نے جو اس کی تفسیر بیان کی وہ حق اور سچ ہے۔ کوثر سے مراد، کوثر کے کئی معانی آتے ہیں۔ کوثر سے مراد ایک تو ذکر خیر ہے، ذکر کثیر، ذکر کثیر۔ اب اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اے میرے نبی علیہ السلام، یہ جو کفار کی خواہش ہے، ان کا خیال ہے کہ اب دنیا میں آپ کے بیٹے کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا اے نبی علیہ السلام، اے میرے محبوب، میں نے آپ کو ذکر کثیر عطا فرمایا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے، ان کے نام تک ختم ہو گئے، مگر آپ کا نام قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی روشن رہے گا۔ ساری دنیا میں، زمین و آسمان میں آپ کا ذکر کثیر ہوتا رہے گا۔ اے نبی علیہ السلام، کفار یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کا ذکر ختم ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آپ کا چرچا، آپ کا ذکر خیر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا اے نبی علیہ السلام، ہم نے آپ کو ذکر کثیر عطا فرما دیا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ کوثر سے مراد حضور کی اولاد۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ حضور کی اولاد۔ فرمایا اے نبی علیہ السلام، ہم نے آپ کو اولاد ہی ایسی دی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور آپ کا ذکر کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ نہیں نہیں، ہم نے آپ کی نسل آپ کی صاحبزادی سے چلانی ہے۔ 8 بیٹوں والے، ان کا نام تک ختم ہو گیا، جن کے بیٹے تھے بیٹے ہی بیٹے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں،
ان کے نام تک ختم ہو گئے، مگر اچھا ان کی نسل تک ختم ہو گئی، مگر اے نبی علیہ السلام ہم آپ کی صاحبزادی سے آپ کی نسل کو ایسا چلائیں گے کہ قیامت تک گلی گلی محلے محلے میں سادات نظر آئیں گے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، حضور کی نسل مبارک حضور کی بیٹی پاک سے ایسی چلی کہ حضور کی آل کے دشمن ان کا نام تک مٹ گیا، مگر حضور کی اولاد آج بھی ہر جگہ موجود ہے۔ حسینی حسنی سید حضور کی آل ہر جگہ آپ کو نظر آنے والی ہے۔ یہ ہے کوثر کہ ہم نے آپ کو کوثر یعنی آپ کو اولاد کثیر عطا فرما دی ہے۔ اور حضور کی اولاد کی عظمت کی بات، حضور کی آل کی شان کی بات پوچھ لی ہے تو پھر صحابہ سے پوچھو، فرمایا کہ تابعین سے پوچھو، تبع تابعین سے پوچھو، اولیاء امت سے پوچھو کہ انہوں نے حضور کی عظمت کو کیسے سمجھا۔ اور پھر تیرے اور میرے عشق کے امام جن کو کہا جاتا ہے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ، ان سے پوچھو کہ حضور کی آل کی فضیلت کیا ہے اور حضور کی آل کی شان کیا ہے، تو آپ بلا اختیار بول پڑے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت محترم حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، آپ کون ہیں؟ آپ جانتے ہیں ایک بہت بڑے پہلوان تھے جن کا ایک ڈنکا بجتا تھا، طوطی بولتا تھا جن کے نام کا، اتنے بڑے پہلوان، اور ایک بادشاہ کے درباری پہلوان تھے اور بہت بڑے پہلوان تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ کے ساتھ کشتی کرنے کے لیے کوئی سامنے نہیں آتا، اتنی طاقت اور اتنا ان کو فن تھا، مہارت تھی اس فن میں کہ کوئی جرت نہیں کرتا تھا کہ آپ کے سامنے آئے کشتی کرے۔ بادشاہ نے اعلان کر رکھا تھا کوئی ہے کائنات میں جو میرے جنید کا مقابلہ کرے، اگر کسی نے جنید کو ہرا دیا، شکست دے دی، تو میں اسے بے شمار انعامات سے نوازوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اعلان چلتے چلتے ایک غریب سید زادے تک پہنچا۔ سید زادے نے جب یہ اعلان سنا، اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ ہم کنگال ہیں، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، فاقہ کشی کا عالم ہے، کیا ایسا نہ کیا جائے میں جنید سے کشتی کروں؟ وہ سید زادہ کوئی پہلوان نہیں تھا، وہ سید زادہ ایک نحیف پتلے جسم کا مالک، کمزور تھا۔ اسے کہا اگر میں کشتی کرتا ہوں، اگر میں جیت گیا کشتی تو انعامات کی بارش ہو جائے گی، چلو کم از کم یہ جو ہم پریشانی میں ہیں، فاقہ کشی اور گھر میں کچھ نہیں ہے، بچے پریشان، ہم پریشان ہیں، یہ پریشان تو دور ہو جائے گی۔ اگر میں ہار گیا، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا، اگر اس پہلوان سے میں ہار جاتا ہوں تو میرا کیا جائے گا؟ اب یہ سید زادہ پہنچتا ہے بادشاہ کے دربار میں، کہتا ہے کہ اے بادشاہ سلامت، میں کشتی کرنا چاہتا ہوں تمہارے درباری پہلوان سے جس کو جنید بغدادی کہا جاتا ہے، سنا ہے آپ نے بڑا اس کو پال رکھا ہے، لہذا میں کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ اور اندر سے سید زادہ ڈرا ہوا ہے، چہرے کا رنگ زرد ہے، جسم اس کا پتلا ہے، ویسے پریشان ہے، لیکن اعلان کر رہا ہے۔ بادشاہ نے جب چہرہ دیکھا، چہرہ زرد ہے، بادشاہ کہنے لگا کہ نوجوان تیرا کام نہیں ہے میرے جنید سے کشتی کرنا، لہذا مہربانی کرو کسی اور سے کشتی لڑو۔ کہتا پوزیشن سنبھال تو کہتا ہے بادشاہ سلامت، یہ میرے جسم کو نہ دیکھیں، جب میدان لگے گا میرے دو پیچ دیکھنا، میں کیسے کشتی کرتا ہوں، مجھے بڑی مہارت ہے۔ بادشاہ مطمئن ہو گیا، کہتا چلو دیکھتے ہیں۔ پھر اعلان ہو گیا
ایک ڈیٹ مقرر ہو جاتی ہے اور اس ڈیٹ پر شاہ و گدا، امیر و فقیر اور رعایا اور وہ بادشاہ کہ جس کا یہ پہلوان تھا اپنے وزراء کے ساتھ فرمایا کشتی دیکھنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ جب میدان میں مجمع فل ہو گیا اور ادھر سے سید زادہ میدان میں آتا ہے، ادھر سے جنید بغدادی مست ہاتھی کی طرح وہ بھی میدان میں آتے ہیں، سید زادے بھی آتے ہیں، اور وہ بھی جب میدان میں ہاتھوں میں ہاتھ آتا ہے، سید زادہ کہتا ہے کہ جنید ذرا خیال کری میں سید زادہ تے بکھاں۔ بس یہ کہنا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ کے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے، جسم کانپنا شروع ہو گیا، تو ڈھیلا ڈھیلا اس کو پکڑتے ہیں، تھوڑی دیر رکنے کے بعد خود زمین پر لیٹ جاتے ہیں اور اسے اپنے سینے پر بٹھا لیتے ہیں۔ اب بادشاہ کہتا ہے وہ مار دیا، ساری پبلک کہتی مار دیا مار دیا مار دیا، یہ کیا ہو گیا؟ ایک پتلا سا پہلوان اور نحیف کمزور سا پہلوان، اور جیسے جنید بغدادی چہ نسبت، یہ کیا نسبت ہے؟ یہاں پر ہارنے کا تک ہی نہیں بنتا۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے پہلوان کو مغالطہ لگ گیا ہے، لہذا کشتی دوبارہ ہوگی۔ اعلان ہو گیا کشتی دوبارہ ہوگی۔ کشتی دوبارہ ہونے لگی۔ جب ہاتھوں میں ہاتھ آئے، سید زادہ نے کہا کہ جنید میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دا بیٹا ہاں، انہاں دی اولاد ہاں، لہذا خیال کرنا، میرا خیال کرنا، سید ہوں اور بھوکا ہوں۔ پھر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کانپنے لگ گئے، جسم کانپنے لگ گیا، تھوڑی دیر ڈھیلا ڈھیلا پکڑ کے خود زمین پر لیٹ جاتے ہیں اور سید زادے کو اپنے سینے پر بٹھا لیتے ہیں۔ ذرا بلند آواز سے کہہ سبحان اللہ۔ اب انعامات کا مستحق کون بنا؟ وہ سید زادہ بنا۔ بادشاہ نے بے شمار انعامات اس سید زادے کو دے دیے۔ جب کشتی ختم ہو گئی، کسی نے کہا او جنید بغدادی تو بڑا پہلوان ہے، آج تو کمال ہو گئی ہے، تم نے ایک کمزور سے پہلوان کو اپنے سینے پر چڑھا لیا ہے، ایسی شکست ہم نے آپ کی کسی کشتی میں نہیں دیکھی، تو جیتتا ہی ہے، بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیتا ہے، اور آج ایک نحیف کمزور پہلوان کو اپنے سینے پر بٹھا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ نے کیا خوب جواب دیا، فرمایا کہ تمہیں کیا پتا یہ کشتی ہارنے میں میری عظمت ہے، میں کیوں ہارا ہوں؟ سنو پھر، وہ ایک سید زادہ تھا اور بھوکا تھا، میں یزید تو نہیں تھا کہ سید زادے کے خلاف زور آزمائی کروں، میں یزید تو نہیں تھا کہ سید زادے کو اپنا زور دکھاؤں، پاور دکھاؤں، میں شمر تو نہیں تھا کہ سید زادے کے سینے پر بیٹھوں، میری غیرت نے گوارا نہ کیا، لہذا اس وجہ سے میں نے ایک سید زادے کو اپنے سینے پر بٹھا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ جواب دیا، رات ہو جاتی ہے۔ رات کو جب حضرت جنید بغدادی سوتے ہیں، آنکھ بند ہو جاتی ہے اور قسمت کھول جاتی ہے۔ حضور کا دیدار ہوا۔ حضور نے فرمایا اے میرے جنید، تو نے مجھے خوش کر دیا، میرے بیٹے کی تو نے تعظیم کی ہے، اب اس تعظیم کی برکت سے میں تمہیں آج پہلوانوں سے نکال کر اولیاء اللہ کا سردار بنا رہا ہوں۔ تو پھر آپ اولیاء اللہ کے سردار بنے، متقی اور پرہیزگار بن گئے، اور پھر بڑے بڑے صوفیوں کے، بڑے بڑے پیروں کے آپ پیر بنے، حتیٰ کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پیروں میں سے ایک پیر ہے۔ سمجھ گئے کہ اتنے بڑے پیر ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ ہے آل رسول کی تعظیم کی برکت کہ اللہ نے مقام ولایت عطا فرما دیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنی تعظیم ہے، کتنا ادب آل رسول کا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، کون بولیے؟ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے
جو امام ہیں جن کو دنیا مانتی ہے، مگر بادشاہ وقت نے ان کو ایک مسئلے پر سزا دی اور ان کو کوڑے مارے گئے. اور کوڑے مارنے والا کون تھا؟ ایک سید تھا. اور آپ بے قصور تھے اس مسئلے میں، بے قصور تھے، قصور بھی نہیں تھا، مسئلہ بھی صحیح تھا، مگر بادشاہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اب اہل علم کی باتیں اہل علم ہی سمجھتے ہیں نا، تو کیونکہ بادشاہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، فرمان جاری ہو گیا کہ کوڑے مارے جائیں. تو مارنے والا کون تھا؟ سید. اور جن کو لگ رہے تھے وہ دنیا کا امام تھا، جن کو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. جب کوڑے مارے سید نے، آپ کو کوڑے لگے، آپ زخمی ہوئے، اور سید زادے کو دیکھ کر اللہ کا ولی اور امام وقت کہتا ہے آپ سید زادے ہیں، میں آپ کو دنیا میں معاف کر رہا ہوں. آپ سید زادے ہیں، میں آپ کو دنیا میں معاف کر رہا ہوں، کل قیامت میں میری وجہ سے تیری پکڑ ہوگی، اور اگر پکڑ ہوگی تو حضور مجھ پر ناراض ہی نہ ہو جائے. کیا امام مالک تیری وجہ سے میرا بیٹا پکڑا ہوا ہے، گرفتار ہو گیا ہے اور جہنم کا مستحق بن رہا ہے؟ نہیں، امام مالک کو یہ گوارا نہیں ہے کہ حضور کی آل میری وجہ سے پکڑی جائے، گرفتار ہو. اے سید زادے، تو نے مجھے بے قصور کوڑے مارے ہیں، میں دنیا میں ہی تمہیں معاف کر رہا ہوں حضور کی خوشی کی خاطر، حضور کی خوشی کی خاطر. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ادب ہے، یہ احترام ہے. اور پھر ایک ولی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے. آپ کو حج کا بڑا شوق تھا. ایک قافلہ آیا حج کا، اس میں بڑے بڑے علماء تھے. آج تو حج پر قافلوں میں کم ہی علماء کی معیت حاصل کی جاتی ہے، لیکن پہلے علماء کی معیت میں قافلے جاتے تھے. اب وہ فرماتے ہیں کہ ایک قافلہ آیا بغداد شریف سے، بہت بڑا قافلہ تھا. مجھے شوق تھا کہ میں بھی حج کروں. تو 500 درہم، کتنے؟ 500 درہم میں نے اٹھائے اور ڈالے اپنی جیب میں، بازار گیا تاکہ میں جا کے حج کا ساز و سامان خریدوں، زاد راہ خرچ خریدوں. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں بازار گیا تو ایک بی بی آئی اور میرے کان میں اس نے آواز دی اور کہا کہ میں سید زادی ہوں اور 4 دن سے بھوکی ہوں، میری بچیاں بھی بھوکی ہیں اور پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے اور میں بہت پریشان ہوں. آپ مجھ پر رحم کریں، اللہ تجھ پر رحم فرمائے گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ بس اسی وقت میں رک گیا، کوئی چیز بھی نہ خریدی. وہ 500 درہم نکال کر سید زادی کو پیش کر دیے. سید زادی دعائیں دیتی ہوئی خوش ہو کے گھر جاتی ہیں، اپنے بچوں کو پالتی ہیں اور خرچ کرتی ہیں ان پر. اور میں بازار سے حج کا ارادہ ترک کر کے گھر چلا آتا ہوں، گھر رہ جاتا ہوں. جب حج کا موسم پورا ہو گیا، حج ادا ہو گیا اور قافلہ واپس آنے لگا، تو جب میں خوشی خوشی سے گیا، میں نے کہا میں تو نہیں پہنچ سکا حج پہ، تو میرے ساتھی تو پہنچ گیا نا، لہٰذا میں جاتا ہوں، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کی زیارت کرتا ہوں، ان سے دعائیں لیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ فرماتے ہیں میں جب قافلے کے پاس گیا، قافلے والے آئے، جس کو میں ملتا، جس کی زیارت کرتا اور جس کو بھی مبارک دیتا کہ تجھے مبارک ہو، تم حج کر کے آ رہے ہو، اللہ تمہارا حج قبول فرمائے. آگے سے وہ مجھے کہتے اللہ تیرا حج بھی قبول فرمائے. جس کو بھی ملتا قافلے والوں. میں حیران ہو گیا، تعجب ہوا کہ میں تو گیا ہی نہیں مگر یہ مجھے مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں جب میں سو گیا، نیند آئی، حضور جلوہ گر ہو گئے. حضور نے فرمایا
اے عبداللہ بن مبارک، تو نے میری بیٹی ایک سیدزادی کی تعظیم کی، اس وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں نے دعا کی، اللہ نے تیرا ہم شکل ایک فرشتہ پیدا فرما دیا۔ اب تو حج کرے یا نہ کرے، ہر سال قیامت تک وہ فرشتہ تیرے نام کا حج کرتا رہے گا۔ یہ ہے سادات کی تعظیم کی برکت اور آل رسول کی تعظیم کی برکت۔ تو ہمیں بھی آل رسول کی تعظیم کرنی چاہیے، کیونکہ آل رسول کی تعظیم کے بغیر ایمان بھی کامل نہیں ہوتا۔ مگر آل رسول کی تعظیم میں جو عظمت اصحاب کے منکر ہو اور جو عظمت اصحاب، محبت اصحاب کی آڑ میں آل رسول کی تعظیم کے منکر ہوں، وہ یہاں بھی مردود ہیں، وہاں بھی مردود ہیں، ہر جگہ مردود ہیں۔ اور مقبول کو ہے کہ جو محبت صحابہ میں بھی وہ سرشار ہوں، ان کے جسم کے رگ رگ میں اور ان کے جسم کے لو لو میں اصحاب کی محبت بھی موجود ہو اور حضور کی آل کی محبت بھی موجود ہو۔ دھوکہ نہ کھانا، ایک طرف جا کے اگر آل کی محبت کی بات ہو رہی ہو تو دھوکہ نہ کھا جانا کہ ادھر آل کی محبت ہے جی بس، اور اصحاب حضور کی آل سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ حقیقت میں پیار ہی نہیں کرتے، وہ پیار اہل سنت کرتے ہیں۔ پیار ہمارے علماء نے کیا، پیار ہمارے اولیاء اللہ نے کیا۔ جس انداز کا پیار داتا صاحب نے کیا، کیا یہ اس سے بڑھ کر ہیں؟ وہ شیعہ نہیں تھے، وہ سنی تھے، وہ اہل سنت تھے۔ کیا خواجہ صاحب نے جو پیار کیا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ الا اللہ است حسین، کیا انہوں نے پیار کم کیا؟ وہ یہی کالے کالے تھے، یہ مردود ہیں، وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ صدقے جامع اہل سنتو یہ نرم گوشہ رکھ، وہ جی حضور کی آل سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ وہ مردود ہیں، خبیث ہیں، پلید ہیں، ان کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ خدا کی قسم سنی وہ ہے، حضور کی آل کا ذکر کرے یا حضور کے اصحاب کا ذکر کرے، باوضو ہوتا ہے، پاک لباس ہوتا ہے، اس کے پاس بیٹھ کر حضور کے اصحاب کا ذکر سنو گے تو پھر بھی خوشبو آئے گی، حضور کی آل کا ذکر سنو گے تو پھر بھی خوشبو آئے گی۔ نرم گوشے بند کیے جائیں، ورنہ حضور کی بارگاہ میں کیا مول لے کے جائیں گے۔ تو میں عرض کرتا ہوں، بات ختم ہو رہی ہے کیونکہ بات تو بڑی لمبی ہے، مگر تعظیم رسول کی آخری بات کر رہا ہوں۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ، جن کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، بریلوی، ہم ان کی نسبت سے کہتے ہیں اور ہمیں اس لفظ پر فخر ہے۔ ایک بد عقیدہ کے سامنے میرے منتظم مسجد کا منتظم تھا، خزانچی تھا، عارف عالم، اس نے یعنی اس بندے نے پوچھا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو میرا خزانچی جو مسجد کے وہ تھے وہ بھی موجود تھے، تو میں نے کہا الحمدللہ اہل سنت و جماعت بریلوی۔ وہ میرا جو خزانچی تھا وہ خوش ہو گیا، اس نے کہا قاری صاحب آپ اظہار ٹھیک کر دیں۔ میں نے کہا اظہار کیوں نہ کریں، ہم سچے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پر ہمیں کہنا چاہیے اللہ کے فضل سے ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا۔ پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا۔ فرمایا کسی کی ایڑ کی جانب اگر کسی ذاکر پلید کے پاس گاڑیاں ہوں، کوٹھیاں ہوں، بلڈنگیں ہوں، کسی خارجی کے پاس کوٹھیاں ہوں، بلڈنگیں ہوں، پروٹوکول ہو، وہ خارجی امام، وہ ذاکر پلید، ہمیں ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ فرمایا کسی کی ایڑ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا۔ تو حضرات محترم، تعظیم آل رسول اس طرح کرو، اپنے دماغ کے مطابق نہیں، اپنے علماء کو دیکھو، اپنے اولیاء کو دیکھو،
ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر جب تعظیم آل رسول کی جائے گی وہ مقبول ہی مقبول ہے۔ قرآن سے ہٹ کر، حدیث سے ہٹ کر نہ محبت صحابہ قبول ہے نہ محبت آل رسول قبول ہے۔ قرآن کو دیکھو، حدیث کو دیکھو، علماء کو دیکھو، اولیاء اللہ کو دیکھو، جس انداز میں انہوں نے ہمیں تعلیم دی کہ تم اس طرح ادب کرو آل رسول کا، تم اس طرح ادب کرو اصحاب رسول کا۔ جب ایک انسان قرآن کو اور حدیث کو معیار بنا کر اور اولیاء اللہ کی تعلیمات کو معیار بنا کر چلتا ہے، خدا کی قسم اس کا ہر سانس رب کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہوتا ہے۔ میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بری رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے، جیسے آج گاڑیاں علماء کے لیے موجود ہوتی ہیں باہر اور ملنے والوں کا جمع غفیر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو شاگرد جس عالم دین کا ایک مقام ہے تو صاف ظاہر ہے ان کے ماننے والے بھی بہت ہیں۔ تو ایک استاد مدرس پڑھانے والا اور ایک پیر و مرشد جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تیار ہو کے تبلیغ کے لیے تو فرمایا باہر شاگرد مرید موجود ہوتے ہیں، گاڑی کھڑی ہوتی ہے، ہاتھ باندھ کر انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب گاڑیاں ہیں، پہلے پالکیاں ہوتی تھی، پالکیاں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پھر پالکی میں عالم دین بیٹھتا تھا، یار اتنا قدر تھا، اللہ اکبر، اتنا قدر علماء کا۔ آج ہم کس کلچر میں پہنچ گئے ہیں؟ علماء کو حقیر، مولویوں کو حقیر، قرآن پڑھنے والوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ خدا کی قسم مجھے وہ جملہ ایک بندے کا یاد ہے، مجھے فوجی بننے کا بڑا شوق تھا، میں چاہتا تھا کہ میں فوجی بن جاؤں کیونکہ میں خاندانی مولوی نہیں ہوں، مجھے شوق تھا کہ میں فوج میں بھرتی ہوں گا کیونکہ ہمارے کافی رشتہ دار جو ہے فوج کے اندر ہیں اور مجھے کہتے تھے کہ آپ میٹرک کر جائیں پھر کر جائیں ہم فوج میں لے جائیں گے۔ مگر جب میں دین پڑھتا تھا شوق مجھے بڑا تھا، جب مجھے گھر کی یاد آتی تھی نا میں روتا تھا مدرسے میں ماں باپ کی یاد میں، تو مجھے کہتے تھے کچھ لوگ دوست کہ آپ پھر مدرسہ چھوڑ دیں، میں روتا بھی تھا مگر میں چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا۔ ایک وہاں پر ایک سکول لائف کا لڑکا، یعنی سکول اور کالج میں بھی اتنے عظیم لڑکے موجود ہوتے ہیں۔ ایک لڑکا آیا، اس سے میری بات ہوئی تو ایک لڑکے نے ہمارے ساتھیوں میں، اس نے مولوی کی عزت تو ہے نہیں، تو خدا کی قسم اس لڑکے نے جو جواب دیا نا میرا دل مطمئن ہو گیا۔ اس نے کہا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھنا، آپ نے اللہ رسول کو دیکھنا ہے۔ حالانکہ کس یعنی تعلیم کا وہ پڑھنے والا بچہ، سکول تعلیم کا بچہ ہے، اس نے کہا لوگوں کو نہیں دیکھنا، اگرچہ لوگ عزت کریں یا نہ کریں یہ تو دیکھو تمہارا مقام کتنا اللہ کی بات ہے۔ دل خوش ہو گیا، تو پھر محنت کی۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں علماء کی اتنی قدر ہوتی تھی پہلے کہ پالکیوں میں دلہن کی طرح لوگ بٹھاتے تھے، کندھے دے کر لے جاتے تھے، تبلیغ کرواتے، پھر عزت احترام سے واپس لے آتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی وضو فرما رہے ہیں، اچھا لباس زیب تن کیا اور جب باہر تشریف لے کے آتے ہیں ہجوم ہے لوگوں کا، لوگوں نے ہاتھ چومنے شروع کر دیے، لوگوں نے تعظیم کرنا شروع کر دی۔ جب آپ نے مریدوں کو شاگردوں کو مل لیا پالکی میں بیٹھے تو پالکی والوں نے مزدوروں نے جب پالکی اٹھائی کندھوں پر رکھی تھوڑا سا ہی چلے تو آپ فرمایا رک جاؤ پالکی کو روک دو، رکھ دو نیچے۔ جب پالکی نیچے رکھی گئی پیچھے ہجوم تھا عوام کا، شاگردوں کا، مریدوں کا ہجوم تھا۔ لوگوں نے کہا کیا ہو گیا اچانک کہ یہ پالکی کیوں رکوائی جا رہی ہے؟ جب پالکی کو رکھا گیا تو آپ پریشان چہرے کے ساتھ باہر نکلے اور کہنے لگے کہ تم مجھے یہ بتاؤ پالکی اٹھانے والوں، تم میں کوئی سید زادہ ہے؟ تو ڈھیلی سبحان اللہ کیا، تم میں کوئی سید زادہ ہے؟ تو سید زادے نے کہا حضور مزدور کا کام ہوتا مزدوری کرنا، آپ مزدوری لیں اور میرے کام کی مجھے اجرت دلوائیں، باقی کام اور بات پوچھنے کا نہیں ہے۔ فرمایا نہیں مجھے بتاؤ تم میں سید زادہ کون ہے؟ کہا کیا وجہ؟ فرمایا جب میں پالکی میں بیٹھا ہوں مجھے سید زادے کی خوشبو آئی ہے، مجھے سید زادے کی خوشبو آئی ہے، تو کیا میں کون سا چہرہ منہ لے کے جاؤں گا حضور کی بارگاہ میں کہ حضور کے بیٹے کے کندھے ہو اور احمد رضا سوار ہو؟
नाना मुझे बताओ कौन है सैयद। उसने कहा आज तक मैंने ये बात राज में रखी है, सैयद हूँ और फाका कशी का आलम है, गरीब हूँ, यहाँ मजदूरियाँ कर रहा हूँ, किसी को मैंने नहीं बताया कि मैं सैयद हूँ, हाथ नहीं फैलाया, मजदूरी कर ली है, लिहाजा मैं सैयद हूँ। आप रोए, दुनिया देख रही थी, हुजूम था, अपना इमामा सिर्फ उतारा और आप सैयदजादे के कदमों में रख दिया, रोना शुरू हो गए, आंसू ही आंसू हैं। कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, और हुजूर के बेटे सैयदजादे मुझे माफ़ कर दो, मैं कल क़यामत में क्या चेहरा दिखाऊंगा हुजूर को। उसने कहा, बार बार इसरार किया कि मैंने आपको माफ़ किया, माफ़ किया। फरमाया आपने माफ़ कर दिया है, मगर अभी तक मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ, आप मेहरबानी करें, आप शहजादे हैं, पालकी में बैठें, आज अहमद रज़ा खुद अपने कंधे पर हुजूर के बेटे को उठाएगा। अल्लाह ताला हमें भी उन जैसा अदब करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया जो शख्स अहले बैत की मोहब्बत में मरा माता मोमिना, वो कामिल मोमिन होकर मरा, और जो शख्स अहले बैत की मोहब्बत में मरा माता मगफूरा, वो बख्शा हुआ मरा। और फरमाया जो शख्स इस दुनिया से अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो ताइब होकर मरा। ये फजीलतें, ये अज़मतें उस शख्स के लिए हैं जो हुजूर की आल से प्यार करता है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।